سورہ عبسہ سورہ نمبر 80 آیت نمبر 5 and 6. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما من استغنا فانت له تصدی. اس سے پہلے ہم دیکھ آئے ہیں عبداللہ ابن مکتوم کے متعلق آیتیں نازل ہوئی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ کیا خبر کہ آپ کے پاس جو آئے تھے صحابی، وہ ہو سکتا تھا کہ اپنا تزکیہ کر لیتے یا اپنے نفس کو پاک کر لیتے یا آپ سے کچھ نصیحت حاصل کرتے. اسی کے برعکس یہ مشرکان مکہ، وہ جو سردار مکہ تھے، ان کے تعلق سے یہ دونوں آیتیں ہیں. The very first word is اما. اس کو حرف تفصیل کہا جاتا ہے. تو یہ ہے ایکسپلینیشن پارٹیکل، یعنی کسی چیز کو ایکسپلین کرنے والا، کسی چیز کی ڈیٹیل بتانے والا. اما کا ترجمہ ہوگا ایز فور یا پھر رہا وہ ایز فور. نیکسٹ ورڈ از من. من اس میں شرط ہے. شرط کسے کہا جاتا ہے؟ کنڈیشن کو. تو یہ ہے کنڈیشنل پارٹیکل. ہم کہتے ہیں نا یہ ہوگا تو یہ ہوگا، اسی طرح سے یہاں پر کنڈیشن اپلائی کی جا رہی ہے. من وہ جو. اچھا، من کا ترجمہ جو بھی ہوتا ہے، کون بھی ہوتا ہے، لیکن جو جب ترجمہ ہوتا ہے ہو یا جو کا جب ترجمہ ہوتا ہے تو وہ الگ الگ طریقے سے آتا ہے. مطلب اس کا نام الگ ہوگا گرامیٹیکلی، لیکن ترجمہ سیم ہوگا. اما رہا، من جو. رہا وہ جو، استغنا پہلے ماضی ہے، پاسٹ ٹینس، یعنی جو کام ہو چکا ہوتا ہے ماضی میں اسے پاسٹ ٹینس کہتے ہیں. اس کے روٹ لیٹرز ہیں غین، نون، یا. اور یہ روٹ لیٹرز قرآن کریم میں 73 ٹائمز ریپیٹ ہوئے ہیں الگ الگ کمبینیشنز کے ساتھ. غین، نون، یا. اس کے الگ الگ ترجمے ہوتے ہیں. ایک ترجمہ تو یہ ہوتا ہے بے نیازی، تونگری، یعنی کسی کا محتاج نہ ہونا. ٹھیک ہے. دوسرا ترجمہ اس کے نعت کرنا، کنٹینٹمنٹ کو، یعنی سیٹسفائیڈ ہو جانا، مطمئن ہو جانا، کنٹینٹ ہو جانا. قناعت پسندی کو بھی غنا کہا جاتا ہے. اس کا تھرڈ ترجمہ ہوتا ہے وہ ہے کثرت ذخائر، یعنی ذخیرے کا، جو بھی چیز ہے اس کے بہت زیادہ تعداد موجود ہونا. مالدار لوگوں کو بھی غنی کہتے ہیں نا، یہ بہت غنی ہے، یعنی مالدار، ان کے پاس بہت مال کی فراوانی ہے. تو کثرت، کسی بھی چیز کی کثرت. چوتھا اس کا ترجمہ ہے کسی چیز کا کافی ہونا اور فائدہ بخشنا. تو یہاں پر جو ترجمہ لیا جا رہا ہے استغنا کا، وہ ہے بے پرواہ ہونا. یہ مشرکان مکہ کے تعلق سے بات کی جا رہی ہے. اما رہے وہ من جو استغنا، جو بے پرواہی دکھاتے ہیں. کس چیز کے متعلق بے پرواہی دکھا رہے ہیں؟ یہ جو استغنا، ایمان سے بے پرواہی دکھا رہے ہیں. اور اس علم سے جو اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا ہے، اس علم سے بے پرواہی دکھا رہے ہیں. ایک تو یہ معاملہ ہے کہ یہ بے پرواہی دیکھے دو ترجمے آ جاتے ہیں اس کے اندر غنا کے، کہ وہ بہت مالدار بھی تھے نا، اور ان کو اس بات کا بڑا ذوم اور غرور بھی تھا کہ ہم مالدار ہیں، سردار لوگ ہیں. تو اللہ نے اس چیز کے متعلق کہا ہے کہ رہے وہ جو بڑے اپنے آپ کو مالدار سمجھتے ہیں یا بے پرواہی دکھاتے ہیں حق کو حاصل کرنے سے. جو اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم عطا کیا ہے، اس سے بے پرواہ بنے ہوئے ہیں. اما رہا وہ من جو استغنا، جو بے پرواہی دکھائے. جو نیکسٹ ورڈ از فانتا. اس میں دو الفاظ ہیں، ف پلس انتا. تو پہلے ہم ف دیکھ لیتے ہیں. ف جو ہے ریزلٹ پارٹیکل ہے. ابھی شرط دیکھی تھی نا، اس میں شرط، تو اس کا ایک شرط دی جاتی ہے، کنڈیشن دی جاتی ہے، پھر اس کے بعد ایک اس کا ریزلٹ بتایا جاتا ہے کہ اگر یوں کیا جائے گا تو یوں نتیجہ ہوگا. تو یہ نتیجہ بتا رہا ہے فا. اس کو الفا الواقعہ کہا جاتا ہے. فی جواب شرط، جواب شرط کے طور پر آ رہا ہے الفا الواقعہ. فا کا ترجمہ ہو جائے گا سو. اردو میں بھی سو استعمال ہوتا ہے، فا سو. The next word is انتا. انتا ضمیر منفصل ہے. اس کے اندر ہے فرسٹ واد لام فصل. فصل کا مطلب ہوتا ہے فاصلہ، فاصلے کا مطلب ہوتا ہے الگ ہونا. تو یہ ہے ڈیٹیچ پروناؤن. اب آپ کہیں گے یہ تو فا سے اٹیچ ہو چکا ہے، تو کیسے یہ ڈیٹیچ پروناؤن ہے؟ یاد رکھیں ڈیٹیچ پروناؤن جو ہوتے ہیں کبھی بھی اس سائڈ سے نہیں جڑتے، لیفٹ سائڈ سے. یہاں پر کوئی چیز اٹیچ نہیں ہوتی، شروع میں چاہے اٹیچ ہو جائے لیکن لیفٹ سائڈ کبھی بھی ان سے کوئی چیز نہیں جڑے گی. یہ انتا ہی کے فارم میں رہے گا. تو یہ
डिटैच प्रोनाउन है, ज़मीरे मुनफसिल है। अंता का तर्जुमा होगा आप, यू, फिर या सो, अंता आप, तो आप, फिर आप, लहू ऑफ टू वर्ड्स, ल प्लस हु। तो हम पहले ला देखते हैं। ला यहाँ पर हरफे जर है, प्रपोजिशन है। प्रपोजिशन हमेशा सपोर्टिव वर्ड्स होते हैं ना, बात को वाज़ेह करने का काम करते हैं, यानी कि सेंटेंस को अच्छी फ्रेमिंग देते हैं। यहाँ पर ला का तर्जुमा होगा लिए, फॉर। यहाँ पर टू का तर्जुमा लिया गया, टू का भी ले सकते हैं हम, फॉर, फ, तो, अंता, आप, फिर आप, ला, लिए। हु का तर्जुमा देखते हैं। ये अंता डिटैच प्रोनाउन था, हु अटैच प्रोनाउन है। ज़मीरे मुत्तसिल, या ये जुड़कर आया है। हु उसके, हिम, और ल का तर्जुमा होगा टू या फॉर हिम या टू हिम। फिर, अंता आप, ल लिए, हु उसके। फिर आप उसके लिए क्या है, तस्वद्दा, त से शुरू हो रहा है। ये फेले मुजारे, इम्परफेक्ट टेंस, क्योंकि ये हाल और मुस्तकबिल, प्रेजेंट और फ्यूचर का कॉम्बिनेशन होता है। इम्परफेक्ट टेंस की एक बड़ी पहचान है, ये हमेशा यतान से शुरू होता है। या, ता, अलिफ और नून, इन सारे चारों को मिला के हम यतान कहते हैं। अब यतान का अपना अपना तर्जुमा है। या का तर्जुमा है वो, ता का तर्जुमा होगा तुम या फिर वो। तुम अगर आया मेल के लिए आएगा, तक अगर आया वो अगर आया तो फीमेल के लिए, यानी त के दो तर्जुमे हो गए। अलिफ का तर्जुमा आता है मैं के लिए, और नून का तर्जुमा आ जाता है हम के लिए। जब भी फेले मुजारे शुरू होगा, या, ता, अलिफ, नून, इन चारों लेटर में से किसी ना किसी एक लेटर से शुरू होना लाजमी है। अगर इन चारों लेटर से नहीं शुरू हो रहा, दैट मीन्स वो फेले मुजारे हो ही नहीं सकता। तस्वद्दा, अब चूंकि ये ता से शुरू हो रहा है, तो हम देख रहे हैं ता से, ता के दो तर्जुमे हैं, तुम है, वो है। लेकिन चूंकि अंता, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक बात हो रही है, तो मैस्कुलिन की बात हो रही है, मेल की, तो हम तुम का तर्जुमा करेंगे, तुम। अच्छा, एक इस चीज की खूबसूरती आप देखें, ये यहाँ पर तसद्दा है ना, त से अगर हम तर्जुमा कर रहे हैं तो तुम का तर्जुमा करेंगे, लेकिन या से तर्जुमा करेंगे तो हम वो से तर्जुमा शुरू करेंगे। अलिफ से तर्जुमा करेंगे, मैं से शुरुआत होगी। नून का तर्जुमा करेंगे तो हम से शुरुआत होगी, ठीक है। नसद्दा हम, असद्दा मैं, तसद्दा तुम, यसद्दा वो। अभी असद्दा क्या है वो हम अभी देख लेते हैं, लेकिन ये अलग अलग लेटर के मीनिंग हो गए। तो त से शुरू हो रहा है, ता से तुम हो जाएगा हमारा तर्जुमा। स्वदा, तो इसके रूट लेटर है स्वाद, दाल, या का तर्जुमा होता है सदाए बाज गश्त। सदाए बाज गश्त किसे कहा जाता है, एको आपने सुना होगा, आवाज निकालते हैं, वो आवाजें हमारी लौट लौट कर दोबारा आ रही होती है, हमें सेम रिपीट होकर आवाजें सुनाई देती हैं, उसे बाज गश्त कहा जाता है, एको कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर सद्दा का मतलब सदाए बाज गश्त की तरह किसी चीज के दर पे हो जाना, यानी किसी चीज के पीछे पड़ जाना, किसी चीज के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करना। जिस तरह बार बार आवाज आ रही है, उसी तरह से बार बार किसी चीज को अटेंशन देना, किसी चीज को फोकस करना। तो यहाँ पर तसद्दा का तर्जुमा है, ता का मतलब हो जाएगा तुम, लेकिन हाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक है, हम कहेंगे आप सद्दा तवज्जा दे रहे हैं। बार बार जहन क्या कर रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है उस चीज को, जबान उस चीज को रिपीट कर रही है। तो ये बाज़गश क्या होती है, वो चीज का रिपीट होना, किसी चीज को दो बार बार करने को सदा कहा जाता है। तो तसद्दा यानी यू आर गिविंग देम अटेंशन, आप उनको तवज्जा दे रहे हैं। किनको, जो बेपरवाही कर रहे हैं, जिनको कोई गर्ज ही नहीं है इस दीन से। तो क्या कहा गया, फिर अंता आप, ला लिए, हु उसके लिए या उसको, ता आप, सद्दा उसको तवज्जा दे रहे हैं जो क्या कर रहा है, बेपरवाही दिखा रहा है। अम्मा रहा मन जो, रहा वो जो, इस्तगना जो बेपरवाही करता है, फिर अंता आप, लहू उसके लिए या उसको, ता आप, सद्दा उसको तवज्जा दे रहे हैं, आप उसको अटेंशन दे रहे हैं। यू आर गिविंग देम अटेंशन, यू आर गिविंग हिम अटेंशन, हु इज वेरी हीडलेस, मतलब वो सुनना ही नहीं चाहता, बात को अपने अंदर जज्बे नहीं करना चाहता, वो बेपरवाही दिखा रहा है।
وہ اس علم کو سیکھنا ہی نہیں چاہتا. مشرکان مکہ کے کہ وہ لوگ جو کہ اپنے مالداری پر بڑے بھول رہے ہیں، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو دنیاوی وجاہت عطا کی ہے، وہ اس کے اوپر کیا کرتے ہیں؟ گھمنڈ اور غرور کرتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو بیجا اہمیت نہ دی جائے. پھر اس کا ایک یہ بھی مطلب اس میں سینس نکلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان نہیں ہے کہ ان مغرور لوگوں کو اسلام کی طرف لانے کے لیے کسی ایسے انداز کو اختیار کریں کہ جس سے ان کے اندر غلط فہمی پیدا ہو جائے کہ ان لوگوں کو، یعنی مومنین کو، مسلمانوں کو، ان لوگوں کی کوئی غرض ہے، ان لوگوں کی ضرورت ہے، یا ان کی وجہ سے ہمارا کوئی کام اٹکا ہوا ہے کہ اگر ہم ایمان نہ لائیں گے، ہم اس چیز کو، بات کو نہ سنیں گے، تو اس کا مطلب ہے ان کا دین غالب ہی نہیں ہوگا، تو ہم جو ہیں بہت اہم ہے. تو حق ان سے اس سے بھی زیادہ بے پرواہ ہے کہ وہ جتنی بے پرواہی دکھا رہے ہیں. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک طریقے سے وضاحت فرما دی کہ جو دین کے لیے کوشاں ہیں، جو دین کے طلبگار ہیں، آپ ان کو کیا کرے؟ اہمیت دیں. اما رہا وہ من جو استغنا، جو بے پرواہی دکھاتا ہے، پھر انتا آپ لہو لا لیے ہو اس کے لیے یا اس کو تا آپ صدا توجہ دیتے ہیں. کہا وہ جو بے پرواہی دکھاتا ہے، پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کو توجہ دیتے ہیں، آپ اس کی طرف اٹینشن کرتے ہیں. تو یہاں پر شرط ہے من جواب شرط ہے، ٹھیک، یعنی جو بے پرواہی دکھاتا ہے تو اس کا جواب کیا ہے؟ تو آپ اس کو توجہ دیں گے؟ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جو دین کے لیے اپنی محنتیں لگا رہا ہے، ایفرٹس لگا رہا ہے، آپ ان کو اگنور نہ کریں بلکہ ان کو زیادہ توجہ دیں. اما رہا وہ من جو استغنا، بے پرواہی دکھاتا ہے، پھر انتا آپ لا لیے ہو اس کے لیے یا اس کو تا آپ صدا توجہ دیتے ہیں. اما as for man who istagna, the one who consider himself free from need, for so anta you la to to him ta you swada give attention. اور اللہ نے بتا دیا کہ دنیاوی جاہ و وجاہت، جتنا بھی اقتدار دنیا کا ہو، اس کے مقابلے میں ایک شخص جو کہ دنیا میں غریب نظر آتا ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، اگر اس کے پاس ایمان ہے تو وہ اس سے بھی زیادہ دولت مند ہے جس کے پاس دنیاوی مال و دولت کے انبار ہیں. یعنی اللہ رب العزت کی نظر میں مال کے مقابلے میں ایمان کا زیادہ وزن بھاری ہے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.